گویا کہ سورج آپ کے چہرے اقدس میں تیر رہا ہو. اور آپ کو آگے لے چلو کتاب شمائل ترمذی باب ما جاء في خلق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 17 نمبر اور 3 عن جابر بن سمرہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم في ليلة الضحيان وعليه حلة حمراء وجعلت انظر اليه وانظر الى القمر فهو عندي احسن من القمر. حضرت حسان حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 14ویں رات میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو داریدار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا. تو میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا, کبھی چاند کی طرف دیکھتا, کبھی میں مدینے کی چاند کی طرف دیکھتا, کبھی آسمان کی طرف چاند کی طرف دیکھتا. تو مدینے کا چاند میرے نزدیک چاند اس چاند سے زیادہ خوبصورت تھا. اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی ادا کرے, ماہ مدینہ اپنی تجلی ادا کرے. یہ ڈھلتی چاند یہ ڈھلتی دوپہر کی ہے. حضرات آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک تمام صحابی رسول یہی فرما رہے ہیں کہ دنیا میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے, سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اب یہاں پر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے, اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے, پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ ان صحابہ کرام نے ان صحابہ کرام نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے زمین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے, سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اس لیے کہ نفوس قدسیہ نے پوری دنیا کو دیکھا نہیں, ساری کائنات کو دیکھا نہیں. آئیے تو ممکن ہے کہ مکے اور مدینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو. آئیے تو ممکن ہے پورے عرب میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل نہ ہو, حسین و جمیل ہو. لیکن ان صحابہ کرام نے یہ کیسے کہہ دیا کہ پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے, سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ہاں یہ تو ممکن ہے جہاں جہاں وہ حضرات تشریف لے گئے ہوں, جہاں جہاں صحابہ کرام تشریف لے گئے ہوں, وہ ان لوگوں میں میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو, میرے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہو. لیکن نفوس قدسیہ ان لوگوں کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں جہاں وہ تشریف نہ لے جا سکے, جہاں کے لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں نہ کی, ان لوگوں کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے. مثلا ہندوستان میں ایسا کوئی شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, پاکستان میں ایسا کوئی شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, ملیشیا میں ایسا کوئی شخص ہو, انڈونیشیا میں ایسا کوئی شخص ہو, امریکہ میں ایسا کوئی شخص ہو, کینیڈا میں ایسا کوئی شخص ہو, اسپین میں ایسا کوئی شخص ہو, سوڈان میں ایسا کوئی شخص ہو, کویت میں ایسا کوئی شخص ہو, سعودیہ عربیہ میں ایسا کوئی شخص ہو, یا دیگر ممالک میں ایسا کوئی شخص ہو جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو. تو نفوس قدسیہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے, سب سے زیادہ خوبصورت ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کو نہ دیکھا, نہ ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں کو دیکھا, نہ ہی اولین کو دیکھا, نہ ہی آخرین کو دیکھا. تو ان کے تعلق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے, ان سے زیادہ خوبصورت ہے. تو میں آئیے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, آپ کے اعتراض کو دور کر دو. آئیے میں آپ کو ایک ایسی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کے دیکھا ہے, جنہوں نے کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے سعودیہ عربیہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے انڈیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے ملیشیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے انڈونیشیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے کمبوڈیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے چین کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے آخری کو بھی دیکھا ہے. تو جانتے ہیں آپ یہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے جنہیں ہم جبریل امین کہتے ہیں, جنہیں طاہر صدرہ کہا جاتا ہے, جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے. تو مجھے کہہ لینے دیجیے حضرت جبریل کی ذات وہ ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے, حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے, حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے, حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے, حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے. لیکن خود جبریل امین فرماتے ہیں خلقت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
वसल्लम। मैंने रोए ज़मीन के, मैंने दुनिया के कोने कोने को देखा, मैंने रोए ज़मीन के मशारिक़ व मग़ारिब को उलट पलट कर देखा, मैंने कायनात के गोशे गोशे को देखा, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप जैसा किसी को न पाया, आप जैसा किसी को न देखा। इसी की तर्जमानी बरेली के इमाम इमाम अहमद रज़ा करते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, मैंने सभी चांद डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमदे खुदाया। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। टाइम की किल्लत की वजह से मैं अपनी गुफ्तगू यही समाप्त करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब क़िबला, जश्न शादी, मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।